بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، عنوان ہے تعمیر شخصیت کے 3 ستون، 3 پلرز آف پرسنالٹی بلڈنگ۔ خود اعتمادی، تخلیقی صلاحیتیں اور کردار سازی انسانی شخصیت کے وہ بنیادی ستون ہیں جن پر ایک مضبوط شخصیت استوار ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، خود اعتمادی، کانفیڈنس۔ خود اعتمادی کیا ہے؟ خود اعتمادی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات اور صلاحیتوں کے بارے میں اچھا اور مثبت گمان کرنے لگیں۔ اپنے بارے میں ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ اللہ نے ہمیں بہترین صلاحیتوں کے امکانات سے نوازا ہے، چنانچہ ہم کسی دوسرے انسان سے کمتر نہیں بلکہ دوسروں کی طرح بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے بارے میں یہ مثبت گمان رکھے کہ خدا نے اس کے اندر صلاحیتوں اور امکانات کے جو بیج رکھے ہیں ان کو پروان چڑھا کر وہ ہر میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس، جبکہ دوسری چیز عزت نفس، سیلف اسٹیم ہوتی ہے۔ عزت نفس، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تصور ذات سے تعبیر کیا ہے، یہ انسانی شخصیت کی بنیاد اور کلید ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر خود اعتمادی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا کامیاب اور خود اعتماد زندگی کے لیے سب سے پہلے تصور ذات کو مضبوط بنانا نہایت ضروری ہے۔ عزت نفس یا تصور ذات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے سامنے کمتر خیال نہ کرے، کیونکہ خود کو کمتر خیال کرنے سے ایک نقصان احساس کمتری کا ہوگا کہ انسان کی خوبیاں اور صلاحیتیں اس کی اپنی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی اور وہ خود کو کمتر تصور کرے گا، چنانچہ وہ کسی بھی کام کو کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، جبکہ دوسری طرف ایسا کرنے سے تخلیق خداوندی کی توہین کا کیس بھی بن سکتا ہے کہ خدا نے ہر انسان کو عزت و تکریم بخشی اور اس کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا، لیکن وہ خود خدا کی دی ہوئی اس عزت کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ اور ہاں، اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان سے برتر سمجھنا بھی بہت بری بات ہے اور سخت گناہ ہے جو تکبر کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر انسان خدا نخواستہ اس کیفیت کا شکار ہو جائے تو وہ بھی خدا کے بندوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ مثبت تصور ذات کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ جو شخص اپنی ذات کی قدر و منزلت نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جس شخص کی نظر میں خود اپنی ذات کی عزت و تکریم نہیں ہوگی وہ اسے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دے گا۔ بہرحال عزت نفس اور توقیر ذات انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اہم اور قیمتی سمجھنے لگتا ہے، اور اسی تصور کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکتا ہے۔ انسان کا تصور ذات جتنا مضبوط ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے ساتھ اپنی ذات اور صلاحیتوں پر جتنا زیادہ بھروسہ کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا۔ عنوان ہے خود اعتمادی ضروری کیوں ہے؟ خود اعتمادی کے بغیر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی وہ پرسکون رہ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے گا اور اپنے آپ کو کوستا ہی رہے گا کہ تجھ میں یہ بھی کمی ہے اور یہ بھی کمی ہے، اور دوسرے لوگ تم سے اچھے ہیں، ان میں یہ بھی خوبی ہے اور یہ بھی خوبی ہے۔ جبکہ پر اعتماد انسان اپنی ذات کو کوسنے اور اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوگا۔ خود اعتمادی سے بھرپور انسان پر دوسرے لوگ بھی اعتماد کرنے لگتے ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان بھی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ساری خوبیاں ایک ساتھ جمع ہوں اور کوئی خامی اس میں بالکل نہ ہو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ انسان اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، اپنی ذات کو کیسا خیال کرتا ہے، اسی سوال کے جواب پر اس کی کامیاب یا ناکام شخصیت کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ خود اعتماد شخص عزت نفس سے بھرپور، خودداری سے لبریز، ارادے کی پختگی سے معمور، ایماندار،
دیانتدار اور بلند کردار ہوتا ہے، وہ مفید اور مثبت شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ زندگی کی مشکلات سے وہ گھبرانے والا نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے، اللہ پر ایمان اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کے ساتھ وہ اس کام کے لیے ڈٹ جاتا ہے۔ وہ کبھی ہار نہیں مانتا، وہ دوسروں سے جلدی متاثر نہیں ہوتا، یعنی خود اعتماد شخص معاشرے میں بہترین رویوں کا مظاہرہ کرتا ہے، جس سے اس کے اعتماد میں اور بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کا معاشرتی کردار مزید نکھرتا چلا جاتا ہے۔ عنوان ہے خود اعتمادی کی پہچان کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ کسی انسان میں خود اعتمادی کی سطح کتنی بلند ہے۔ اپنا جائزہ لینے کے بعد اگر کسی کو ان میں کمی نظر آئے تو معلوم ہونے کے بعد ان میں بہتری کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، خود اعتماد انسان اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوتا ہے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر اسے اطمینان ہوتا ہے اور خود اعتمادی کے ساتھ اسے کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 2، نئے حالات و واقعات اور چیلنجز سے گھبرانے کے بجائے وہ ان کو خوش آمدید کہتا ہے، خوشی سے ان کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے جس سے اس کی خود اعتمادی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے لیکن اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، خود اعتماد شخص اپنی جسمانی ساخت اور حلیے سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ پستہ قد ہے، کالی رنگت والا ہے یا کوئی اور بات ہے، وہ ان کو لے کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ آگے دیکھتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر توجہ دیتا ہے۔ نمبر 4، خود اعتماد شخص تنقید کو حوصلے سے سنتا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ کسی کی تنقید یا اپنی کسی غلطی سے وہ پانی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان چیزوں میں وہ بہت زیادہ حساسیت دکھاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خود اعتمادی سے محروم شخص کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ کسی کام کو کرنے سے صرف اس لیے گھبراتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ نئے حالات اور چیلنجز سے بھی کتراتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ ان کا سامنا بالکل نہیں کر سکے گا۔ وہ دوسروں سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے، کسی کی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی بعض کاموں کو صرف اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سماجی سرگرمیوں سے گریز اور بہت جلد جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا بھی کمزور اعتماد کی علامات میں سے ہیں۔ عنوان ہے خود اعتمادی میں اضافہ کیسے کریں؟ خود اعتمادی بہت کم لوگوں میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی ایک کسبی چیز ہے، یعنی اپنی محنت اور کسب سے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہم بچوں کو خود اعتمادی سکھانے کے گر بعد میں بتائیں گے، لیکن یہاں پہلے یہ بتائیں گے کہ ایک عام بالغ فرد اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کر سکتا ہے تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ یہاں 10 ایسی ٹپس بتائی جا رہی ہیں جن سے ہر انسان اپنے اندر خود اعتمادی کا جوہر پیدا کر سکتا ہے۔ علم میں اضافے کی وجہ سے انسان میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ جہالت سے خوف اور عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جو کام زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو اچھی طرح سیکھیے، اس علم کے نامور لوگوں سے رابطہ کیجیے۔ آج کل ٹیکنالوجی کی بدولت کسی چیز کو بھی سیکھنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ بس اپنے اندر طلب پیدا کیجیے اور سیکھنا شروع کیجیے۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی کانفیڈنس اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے کتابیں پڑھیں، مضامین کا مطالعہ کریں، ویڈیوز دیکھیں اور اہل علم سے دوستی رکھیں۔ تجربہ علم سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو کسی ایک کام کو بار بار کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس سے انسان کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تجربہ وہ چیز ہے جو انسان کو بے خوف کر دیتا ہے اور اس کے اعتماد میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی کام میں تجربے کا موقع ہو اسے ضرور آزمائیے، اس سے آپ کی کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا۔ اپنے اندر کوئی نمایاں خوبی پیدا کیجیے۔ جب آپ کے اندر کوئی نمایاں خوبی ایسی آ جاتی ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو، اس سے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔
جس سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے اندر کوئی نمایاں خوبی پیدا کیجیے۔ اپنی کامیابیوں کو پیش نظر رکھیں۔ ہر انسان زندگی میں کئی کامیاب کام اور پروجیکٹ کر چکا ہوتا ہے۔ خود اعتمادی کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کامیابیوں کو پیش نظر رکھیں، جس سے اپنے اوپر آپ کا اعتماد بڑھ جائے اور مزید کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ اس کا آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کی ایک لسٹ بنا کر اپنے سامنے رکھیں، ان کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جسمانی ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ جسمانی ورزش وہ چیز ہے جو آپ کو صحت کے ساتھ خوشی اور توانائی بھی عطا کرتی ہے۔ اس سے جسم ہلکا ہونے کے ساتھ ذہن بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی فٹنس کے ساتھ انسان میں بھرپور خود اعتمادی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار واقعات سے بھی ہمیں اپنے جسم کو چاق و چوبند اور تندرست و توانا رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن قوی یعنی ایمانی قوت کے علاوہ جسمانی طور پر فٹ اور مضبوط اعصاب کے مالک مومن کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ہمیں جسمانی ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ جسمانی اعضاء اور اعصاب کو درست پوزیشن میں رکھیں۔ جب آپ چل رہے ہوں تو اپنے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھیے۔ کمر سیدھی ہو، نظریں اوپر ہوں، کندھے برابر ہوں، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہو۔ جب آپ بیٹھے ہوں تب بھی کمر سیدھی ہو اور کندھے جھکے ہوئے نہ ہوں۔ کسی سے بات کریں تو اطمینان کی کیفیت ہو۔ نظریں ملا کر بات کیجیے۔ بات کرتے ہوئے نظریں چرانا اور کسی اور چیز سے کھیلنا عدم اعتماد کی علامت ہے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ مہذب لباس پہنیں۔ خود اعتمادی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر صاف ستھرے رہتے ہوں، حلیہ مہذب ہو اور لباس ایسا ہو کہ آپ کے جسم کو جچتا ہو، نیز صاف ستھرا ہو۔ جسم کی صفائی اور مہذب لباس سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، ورنہ اس میں کمی ہوگی۔ لینگویج اور باڈی لینگویج کو بہترین کریں۔ آپ کی زبان شستہ ہو اور لہجہ نرم ہو، یہ آپ کی شخصیت کی پہچان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بولنے میں متانت اور باڈی لینگویج کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ تعریف پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی آپ کی تعریف کرے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی تعریف کو قبول کریں، اور ساتھ ہی تعریف کرنے والے کے حسن ظن کا بھی شکریہ ادا کریں۔ کسی کی تعریف پر یہ کہنا کہ نہیں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یا یہ تو تم بھی کر سکتے ہو، یا تعریف کرنے پر شرمانا، یہ سب خود اعتمادی میں کمی کی نشانیاں ہیں، ان سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اپنا تقابل کسی دوسرے انسان سے بالکل نہ کریں۔ اپنی ذات اور صلاحیتوں کا تقابل کبھی کسی دوسرے انسان سے بالکل نہ کریں، بلکہ اپنے ہی ماضی سے کریں کہ پہلے کے مقابلے میں مجھ میں اب کیا بہتری آئی ہے۔ دوسروں سے تقابل کے نقصانات دو ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی کمی کا تقابل دوسرے کی خوبی کے ساتھ کریں گے تو نتیجے میں احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، جو آپ کی شخصیت کے لیے تباہ کن ہے۔ اگر دوسرے کی برائیوں کے ساتھ اپنی اچھائیوں کا تقابل کریں تو آپ احساس برتری کا شکار ہو جائیں گے، جو تکبر ہے، جبکہ اچھائیوں کا دوسروں کی اچھائیوں کے ساتھ تقابل ممکن نہیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے اپنے خاص قسم کے احوال و ظروف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنا تقابل کسی دوسرے انسان سے کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف رہیں۔ دوسروں سے مل جل کر رہنا اور دوسروں کی مدد کرنا آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے میں بہت معاون و مددگار رہے گا، لہٰذا اس کا بھرپور اہتمام کریں۔ اس سے معاشرتی حجاب دور ہو جائے گا، اللہ کی رضا اور لوگوں کی دعائیں مل جائیں گی، اور خود اعتمادی کے ساتھ مزید کام کرنے کا موقع ملے گا۔ والدین اپنے بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کریں، یہ اگلا عنوان ہے کہ خصوصاً بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی، کانفیڈنس
کیسے بلڈ اپ کریں، کیسے پیدا کریں۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور اس کو بڑھانا در حقیقت والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خود اعتمادی کیا چیز ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ جس گھر میں اور جن والدین کے پاس رہتا ہے، اس گھر کا ماحول یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بچے کی خود اعتمادی کی سطح کیا ہوگی، کیونکہ خود والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے سے اپنے بچوں کی تربیت اور خاص کر ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے ذرائع معلوم کریں اور پھر ان کے مطابق بچوں کی تربیت کریں۔ والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے تصور ذات اور اس کی عزت نفس پر کام کریں۔ اپنے بچے کو بھرپور محبت دیں، بھرپور عزت و احترام دیں، اس کو وہ عزت دیں جو ایک بڑے اور معزز آدمی کو عام طور پر دی جاتی ہے۔ بچے کے دل میں یہ تصور قائم کروائیں کہ اس کی شخصیت واقعی قابل احترام ہے۔ اس کی رائے کا احترام کریں، اپنے گھر کے مشوروں میں شامل کریں اور بعض اوقات گھر کے کسی کام میں اس کو لیڈر بنائیں، اس سے فیصلہ کروائیں۔ ان تمام کاموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے میں عزت نفس قائم ہوگی، وہ اپنی ذات کو کسی کام کا اہل سمجھے گا، یعنی یہی کیفیت خود اعتمادی کی بنیاد بنتی ہے۔ ذیل میں بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ بچے سے تعلق اور احترام کا رشتہ قائم کریں۔ والدین کا بچوں سے مضبوط تعلق اچھی تربیت کی بنیاد ہے۔ جب تک بچوں سے والدین کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اور عزت و احترام پر مبنی نہیں ہوگا، اس وقت تک تربیت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی بچے میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب بچے سے مضبوط تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس کے کئی راستے ہیں۔ مثلاً والدین بچوں کو وقت دیں، اسے اہمیت دیں، اس کا احترام کریں اور تکریم اس طرح سے کریں جس طرح کسی بڑے اور معزز انسان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اپنے بچے کو اپنائیت اور محبت دیجیے، اس کے ساتھ کھیلیں، غلطی کرنے پر ایک دم آپے سے باہر نہ ہو بلکہ احساس دلا کر آگے بڑھنے دیں۔ گھر میں بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم مختص ہونا چاہیے جس میں فیملی کے تمام افراد موجود ہوں۔ اس وقت میں ہر ایک کو بات کرنے اور دوسرے کی بات کو آگے بڑھانے کا موقع دیا جائے۔ بچوں کو بات کرنے کا خوب موقع دیا جائے، ان سے دن بھر کی کہانی سن لی جائے۔ خیال رہے کہ اس وقت میں تمام اسکرین بند ہوں اور بچے بڑے سارے مثبت بات چیت اور مکالمے میں مصروف ہوں۔ اس کے علاوہ بچوں کو خاندان کے تمام بڑے چھوٹے افراد سے مانوس کرانا چاہیے، ان سے بات چیت کروانی چاہیے، چاہے فون کے ذریعے ہو یا بالمشافہ بات چیت سے ہو۔ بچوں سے غیر مشروط محبت کریں۔ غیر مشروط محبت سے بچوں میں عزت نفس قائم ہوگی، وہ اپنی ذات کو اہم سمجھنے لگیں گے۔ غیر مشروط محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت کو کسی بھی طرح تعلیمی کارکردگی، نمبر اور گریڈ وغیرہ سے بالکل نہ جوڑیں۔ یہ نہ کہیں کہ اگر تمہارے نمبر اچھے آئیں گے تو ہم تم سے محبت کریں گے ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ محبت گریڈ اور نمبروں سے ہے، نہ کہ اپنے بچے سے۔ غیر مشروط محبت سے آپ اپنے بچے کو اہمیت دے سکتے ہیں، اس کو عزت و احترام دے سکتے ہیں، اس کو پیار کر سکتے ہیں، اس کو گلے لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ فارغ وقت میں کوئی گیم کھیل سکتے ہیں اور اس کو پیار بھرے لہجے میں پکار سکتے ہیں۔ یہ سب بچوں سے غیر مشروط محبت کے مختلف مظاہر ہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی وہ بہترین ٹول ہے جس سے کسی بھی انسان کا دل جیتا جا سکتا ہے اور بڑا کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں، اس کام میں بخل بالکل نہ کریں۔ جب بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ اور بھی اچھا کام کرنے اور اپنے کاموں میں مزید بہتری لانے کی از خود کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے حوصلہ شکنی یا نکتہ چینی، اس سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کسی کی بھی حوصلہ شکنی کریں تو وہ آگے بڑھ کر کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔
یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز تعریف اور دوسری چیز حوصلہ افزائی۔ تعریف کسی کی صلاحیتوں کی یا کسی کی ذات کی ہو سکتی ہے۔ ذات اور صلاحیتوں کی زیادہ تعریف کرنے سے خطرہ ہے کہ بچے کا ذہن خراب ہو جائے اور پھر بعد میں وہ کسی کی تنقید کو بالکل برداشت نہ کر سکے، کیونکہ اس کو ہمیشہ تعریف سننے کی عادت پڑ گئی ہوگی۔ مزید خرابی یہ ہوگی کہ بچہ تکبر یا عجب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ویسے بھی غیر ضروری کسی انسان کی بار بار تعریف کا نتیجہ درست نہیں نکلتا۔ ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بچے کی تعریف کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور حوصلہ افزائی بھی بچے کی کوششوں پر ہونی چاہیے۔ جب بچے کی کوشش پر اس کی حوصلہ افزائی ہوگی تو وہ مزید کوشش پر آمادہ ہوگا۔ مثلاً بچہ اے گریڈ لے کر آیا تو اس کی یوں تعریف مت کیجیے کہ میرا بیٹا بہت جینیس ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ نے بچے کی ذہانت کی تعریف کی، اور ذہانت ویسے بھی غیر اختیاری چیز ہے۔ اس طرح کی تعریف سے بچے کا ذہن خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ اس کی کوششوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں۔ آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ اس مرتبہ تم نے بہت محنت کی ہے، جس کا یہ شاندار صلہ ہے۔ اس میں کسی ایک چیز جو زیادہ خاص ہے، مثلاً وہ میتھ میں بہت اچھا ہے، تو اس کو خاص طور پر بیان کریں۔ تم میتھ کے سوالات جس انداز سے حل کرتے ہو وہ بہت دلچسپ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہر حال میں کی جا سکتی ہے، چاہے بچہ فیل بھی ہو جائے۔ مثلاً بچہ کسی وجہ سے فیل ہو کر گھر آیا تو ایک رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خوب ڈانٹ پلا دی، اس کو نالائق، وقت ضائع کرنے والا یا اس جیسے القابات سے نوازا جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بچہ آئندہ کے لیے بھی اسی طرح کا رزلٹ لائے گا، کیونکہ اس کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ اس حوصلہ شکنی سے وہ دل ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ بعض بچے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے کئی کیسز میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بچے کے فیل ہونے پر دوسرا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ گھر پہنچنے پر والدین بچے کو گلے لگائیں، اسے پیار کریں اور اس سے کہیں کہ کوئی بات نہیں، تم پاس ہو یا فیل ہو، تم ہمارے ہو، تم نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی لیکن فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ کوشش کیجیے۔ یہ کہنے پر بچے کا دل بہت بڑا ہو جائے گا، اپنے والدین سے بھرپور تعلق میں آ جائے گا۔ اب والدین کو چاہیے کہ اس کے فیل ہونے کی وجوہات پر اکیلے اس بچے کو لے کر اس سے بات کریں، اس کی وجوہات تلاش کریں۔ وجوہات بچے میں ہیں یا اسکول کے ماحول میں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ بچے سے پیار کے ساتھ نارمل ماحول میں بات چیت کریں اور اسے احساس دلائیں کہ اس مرتبہ تم فیل ہوئے لیکن آئندہ کے لیے پوری محنت کرنی ہوگی۔ اس طرح کی حوصلہ افزائی سے بچہ سوچنے، غور و فکر کرنے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے پر آمادہ ہوگا۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے بچوں سے مکالمہ کریں۔ مکالمہ بات چیت اور باہمی گفتگو کو کہتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے بھرپور بات چیت کریں، ان کی دلچسپی کے ہر موضوع پر ان سے بات کریں۔ مکالمہ والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، جس میں دونوں اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور باہمی دلچسپی کے موضوعات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مکالمہ سے بچوں کے خیالات، افکار اور ان کی آراء سامنے آ سکتی ہیں، جس سے والدین کو ان سے معاملہ کرنے اور ان کی تربیت کے لیے پالیسی بنانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ دوسری طرف اسی مکالمے کے ذریعے بچوں سے مضبوط تعلق کی استواری کے ساتھ ان کو اپنی پچ پر کھلانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ بچوں اور والدین کے درمیان اگر مکالمہ ہی بحال نہیں ہوگا تو یہ سارے کام ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مکالمہ والدین کی طرف سے یک طرفہ لیکچر دینے کا قطعاً نام نہیں۔ اگر والدین ایسا کریں گے تو بات پھر آگے نہیں بڑھے گی بلکہ وہیں رک جائے گی۔ بچوں کی آراء اور خیالات والدین کے سامنے نہیں آ سکیں گے، بلکہ مکالمہ یہ ہے کہ بچوں کی دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت ہو، والدین زیادہ سنیں اور بچوں کو زیادہ بولنے کا موقع دیں۔ اس طرح جب دو طرفہ بات چیت کا ماحول پیدا ہوگا تو والدین کو اپنی بات سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس سے بچوں کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ بچوں کو فیصلہ سازی کا موقع دیں۔
فیصلہ سازی کی قوت ہر انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں ہر وقت فیصلہ سازی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ بچوں کی تربیت کا ایک اہم حصہ ان میں قوت فیصلے کو بڑھانا ہے۔ قوت فیصلہ کو بڑھانے کے لیے بچے کی زندگی کامیاب اور آسان ہو سکتی ہے۔ قوت فیصلہ بار بار چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے سے بڑھتی ہے۔ مثلا بچے کو کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، یا کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے، یا دوستوں کی پارٹی میں جانا ہے۔ ان تمام باتوں میں بچے اپنے اختیار سے جب بار بار فیصلے کرتے ہیں تو ان کی قوت فیصلے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اگر والدین بچوں کو فیصلہ سازی کا موقع بالکل نہیں دیں گے، ہر وقت ان پر اپنی مرضی مسلط کریں گے،